बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 फरवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जानिब से जो एक बड़ी पेशरफ सामने आई थी। उन्होंने अपील दायर की थी, रिप्रेजेंटेशन फ़ाइल की थी। उससे मुतल्लिक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर आई है रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा कि आइन के आर्टिकल 200 के तहत ये जो ट्रांसफ़र हुआ है ये मुस्तकिल नहीं हो सकता। ये ट्रांसफ़र हुआ है टेम्परेरी। जब टेम्परेरी आर्जी ट्रांसफ़र होता है तो आर्जी ट्रांसफ़र के लिए सीनियोरिटी किसी सूरत भी वो नहीं होती जैसी कि आमिर फारूक साहब ने सरफराज रोगर साहब को सीनियर जज बना दिया है। बहुत बड़ी पेशरफ सामने आई है। हसन मान एडवोकेट साहब हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, उनकी जानिब से आइन के आर्टिकल 200 सब आर्टिकल 1 और आइन के आर्टिकल 200 सब आर्टिकल 2 की तशरीह की गई है। जिसके बाद अब आप एक बात याद रखिएगा, जब जजेस के ट्रांसफ़र की बात की जाती है, मोहसिन अख्तर कियानी हो, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब हो, बाबर सत्तार हो, जहांगीरी हो, अरबाब ताहिर हो, सरदार एजाज इसहाक हो या समन रिफत इम्तियाज़ साहबा हो, ये जो 7 जजेस हैं तो इनको क्या मामला क्या है? कोई ये किसी जमात से तो नहीं है। सिर्फ ये है कि वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, वो आइन की बालादस्ती की बात करते हैं। यही कसूर है ना, इसके अलावा कोई कसूर नहीं है। उन्होंने ख़त लिखा जी कि हमारे मामलात में मुदाखलत ना की जाए, हम इंडिपेंडेंट जज हैं, हाई कोर्ट के हम आइनी जज हैं, तो हमें मामलात को आगे बढ़ाने दिया जाए। उसके बाद फिर जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। अब जब हम इन जजेस की बात करते हैं, या मंजूर अली शाह साहब से मेरे इख्तलाफात हैं, जो उनका सबसे बड़ा इख्तलाफ जो 90 दिन में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात नहीं होने दिए गए थे। लेकिन अब उसका ये मतलब नहीं है कि माजी की गलती को पकड़ के अब हम आगे भी उसी गलती को कंटिन्यू रखें, बल्कि इस वक्त हम बात करें, जो सलमान अकरम राजा साहब बात करते हैं कि लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करते हैं, PTI को ताने देते हैं कि उस वक्त बलोचों के हवाले से आपने ये नहीं किया, उस वक्त आपने फ़लाँ के हवाले से ये नहीं किया। वो कहते हैं खुदा के लिए माजी है, अब माजी में बैठे रहेंगे। अब हमें हाल और मुस्तकबिल की सोचें कि मिल के चलें, जो गलतियाँ हो गई जिससे हो गई, अब तो मिल के हम इस पूरी जो स्ट्रगल है वो करें और हम इन मामलात को बेहतर करने के लिए अपना किरदार अदा करें। नहीं तो ये सिलसिला तो कभी रुकेगा ही नहीं। वही बात कि आपको इख्तलाफ हो सकता है, बाबर सत्तार साहब मीडिया के ऊपर कैसे बोलते थे हम सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद जब बतौर जज उन्होंने किरदार अदा किया तो हम ये तारिक जहांगीरी साहब एहसन इकबाल के वकील थे ये नैब के मुकदमात में, जब वो जज बने उन्होंने इंडिपेंडेंट जज होने का हक अदा किया, हम उनके साथ खड़े हो गए। तो हसन मान साहब कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड ओनली 1 प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए हाई कोर्ट जज। वो कहते हैं कि जब आपने किसी हाई कोर्ट का जज किसी को अपॉइंट करना होता है ना, तो उसमें आईन पाकिस्तान ने सिर्फ एक प्रोसीजर दिया है, वो जुडिशल कमीशन के ज़रिए आप किसी हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करते हैं। आगे वो कहते हैं दो दी प्रिस्क्राइब्ड इनिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस विद नो अल्टरनेटिव, कि जो इनिशियल प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का वही वन एंड ओनली प्रोसेस है, इसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं है और कोई आगे रास्ता नहीं है, इसके अलावा कोई और उम्मीद नहीं है, सिवाय इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। एक ही इनिशियल प्रोसेस है कि जजेस के नाम लिए जाते हैं, एडिशनल जज बनाया जाता है, फिर वो हाई कोर्ट के मुस्तकिल जज बनते हैं। कहते हैं कि आईने पाकिस्तान में किसी को हाई कोर्ट का जज बनाने का सिर्फ यही तरीक़ाकार है। आगे वो कहते हैं While Article 200 sub Article 1 allowed for the transfer of a high court judge from one high court to another such और उन्होंने कहा जो आइन का आर्टिकल 200 है और सब आर्टिकल 1 है वो सिर्फ इजाज़त देता है एक जज को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करने का। सच अ ट्रांसफ़र कैन नॉट बी परमानेंट। अब मज़े की बात यह है कि वो कहते हैं कि आर्टिकल 200 सब आर्टिकल 1 के तहत जो ट्रांसफ़र है वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है, वो आर्जी ट्रांसफ़र है। अब ये बात कि एक आर्जी जज को आप सीनियर प्यूनी जज या चीफ जस्टिस कैसे बना सकते हैं, ये सवाल उठाया गया और बड़ा वैलिड सवाल है आइन के आर्टिकल 200 सब आर्टिकल 1 के तहत। कहते हैं कि सच अ ट्रांसफ़र कैन नॉट बी परमानेंट एज द प्रेसिडेंट हैज़ नो अथॉरिटी टू अपॉइंट अ हाई कोर्ट जज थ्रू ट्रांसफ़र। चूँकि जो प्रेसिडेंट है उसके पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं है कि वो ट्रांसफ़र के ज़रिए किसी हाई कोर्ट में परमानेंट जज अपॉइंट करे। ट्रांसफ़र के ज़रिए किसी हाई कोर्ट में परमानेंट जज अपॉइंट करने का सदर पाकिस्तान के पास कोई अख्तियार ही नहीं है। फर्दर मोर जो सीनियर वकील हैं वो पॉइंटेड आउट दैट आर्टिकल 200 सब आर्टिकल 1 कैन नॉट बी रेड इन आइसोलेशन, कि वो कहते हैं कि आप आइन के आर्टिकल 200 सब आर्टिकल 1 को आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते, आपने उसको जोड़ के पढ़ना है आइन के आर्टिकल 200 सब आर्टिकल 2 के साथ। क्लैरिफाइड दैट द टेम्परेरी नेचर ऑफ सच ट्रांसफ़र, जो ये वजाहत करता है और इस बात की इसको वाज़े करता है कि जो आइन के आर्टिकल 200 सब आर्टिकल 1 के तहत ट्रांसफ़र है, आइन के आर्टिकल 200 सब आर्टिकल 2 हमें ये वाज़े करता है कि वो आर्जी ट्रांसफ़र है।
وہ عارضی ٹرانسفر ہے. جب عارضی کسی کا ٹرانسفر ہوتا ہے وہ پرماننٹ نہیں ہوتا تو نہ سینیورٹی ڈسٹرب ہو سکتی ہے نہ ہی وہ چیف جسٹس بن سکتا ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اینی انٹرپریٹیشن سجیسٹنگ another otherwise would effective. وہ کہتے ہیں کوئی ایسی تشریح جو اس کے علاوہ ہوگی وہ متاثر ہوگی اور وہ اس کے لیے فل بینچ بیٹھنا پڑے گا, اس کے علاوہ تو کوئی تشریح نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ grant the president the power, any interpretation suggesting otherwise would effectively grant the president the power to manipulate the seniority of high court judges. انہوں نے کہا اگر ایسی تشریح کی گئی کہ آپ ایک ہائی کورٹ کے 15ویں نمبر والے جج کو لے آئیں, دوسری ہائی کورٹ میں آپ اس کو سینئر بنا دیں, تو یہ آپ نے صدر کو مکمل طور پہ اختیار دیا ہے کہ وہ دے دینے کے مترادف ہوگا کہ آپ جب چاہیں کسی جونیئر کو سینئر بنا دیں اور سینیورٹی میں آپ انٹرفیئر کریں. یہ ایک تماشا لگ جائے گا. کنٹراڈکٹنگ دی سپریم کورٹس 2014 کا جو ورڈکٹ ہے, یہ سپریم کورٹ کے 2014 کا جو فیصلہ ہے اس کی خلاف ورزی ہو جائے گا. If a high court judge were transferred permanently, he would be placed at the bottom of the seniority list. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ پرماننٹ ٹرانسفر ہے تو پھر پرماننٹ ٹرانسفر کے لیے آپ اس ہائی اب مجھے بتائیں دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں. اب جو جج وہاں پہ بیٹھے ہیں, آئین کا آرٹیکل 200 یہ کوئی سزا نہیں ہے یا کوئی سزا کا آرٹیکل نہیں ہے. اب سزا تو ہے نا کہ آپ لاہور ہائی کورٹ سے ایک جج صاحب کو لے گئے, اس سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے ان کے ججز کا کچھ ججز کا ایک پوائنٹ وہ نیچے ہو گئے, ان کی سینیورٹی ڈسٹرب ہوگی, کچھ 2 پوائنٹ نیچے چلے گئے, تو ان کو تو سزا دے رہے ہیں نا. آپ ایک جج کو ٹرانسفر کرنے کے لیے اب سینیورٹی آپ اگر ملازمت کی بات کریں یا امپلائمنٹ کی بات کریں یا سول سرونٹ کی بات کریں تو ان کی سینیورٹی جب ان کو سینیورٹی کے سے نیچے کر دیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے وہ یہ تو سزا کے طور پر کسی کو ایک درجہ نیچے کر دیا نا, یہ تو سزا ہوتی ہے. تو آئین کے آرٹیکل 200 میں یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ ان ججز کو سزا دیں جن کی آپ نے سینیورٹی ایک درجہ نیچے کر دی ہے, ڈسٹرب کر دی ہے, تو یہ تو ان کے لیے تو سزا ہوگی اور بالکل درست بات ہے. اچھا وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پرماننٹ کریں گے پھر ہی وڈ بی پلیسڈ ایٹ دی باٹم آف دی سینیورٹی لسٹ ایز از ان کیس ان سول سروسز. جیسے سول سروس میں ہوتا ہے تو وہ پھر ویسے ہوگا. اینی ادر ارینجمنٹس جو ہے وہ آرگو کرتے ہیں کہ وڈ کریٹ کیوس ان دا سپیریئر جوڈیشری. دس از وائی دی ٹرانسفری ججز کنسنٹ واز اسینشیل ایز سچ اے موو. انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے اب جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ ہائی کورٹ کے جج کو لے کے آ رہے ہیں تو ہائی کورٹ کے جج کو کنسیکوینسز کا پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی آپ جب دوسری ہائی کورٹ میں جائیں گے تو وہاں آپ نیچے سینیورٹی میں نیچے ٹاپ پہ نہیں ہو گیا, باٹم پہ ہوں گے, آپ کی سینیورٹی باٹم پہ چلی جائے گی. اس وجہ سے تو اگر وہ ہائی کورٹ کا جج تسلیم کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں باٹم میں چلا جاؤں گا تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, یہاں 15ویں نمبر پہ تھا وہاں وہ 11ویں نمبر پہ چلا جائے گا. تو وہ چونکہ اس کے پاس آپشن موجود ہے اور وہ اپنی مرضی سے جب جانا چاہتا ہے تو وہ اپنی مرضی ہے اس کے پاس اختیار ہے, وہ چاہے تو کنسنٹ دے چاہے تو نہ دے. جب اس نے کنسنٹ دینی ہے تو اس کو پتہ ہے کہ بھئی آئین کے تحت میں باٹم میں سینیورٹی میں اس ہائی کورٹ کی باٹم میں چلا جاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ ان کو تو سزا ہے جن کی مرضی کے بغیر آپ ان کے اوپر کسی سینئر کو بٹھا دیں گے اور وہ ایک درجہ ان کی سینیورٹی ڈسٹرب ہو جائے گی, لیکن جن کو آپ لے کے آ رہے ہیں اس کی تو اپنی کنسنٹ ہے, وہ نہ دے کنسنٹ, وہ کہے جی نہیں میں نے ٹرانسفر نہیں ہونا, تو وہ باٹم میں ان کو نہیں جانا پڑے گا سینیورٹی لسٹ میں. یہ بڑی ان کی جانب سے جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 200 سب آرٹیکل 1 اور 2 کی گئی ہے. وہ کہتے ہیں ہی ایڈڈ دیٹ comparisons with the Indian judiciary are irrelevant as the provisions of the Indian constitution are worded. کہ وہ کہتے ہیں اگر آپ انڈین کانسٹیٹیوشن کے ساتھ اس کو جوڑیں گے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کی بات کریں گے تو یہ ایک نرالا کام ہوا ہے. اب جو پاکستان چونکہ پہلے 6 ججز نے خط لکھا, اس میں بھی میاں گل حسن اورنگزیب صاحب موجود نہیں تھے اور عامر فاروق صاحب ڈیفینیٹلی نہیں تھے. پھر اس کے بعد 5 ججز نے خط لکھا, اس میں میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور ارباب طاہر صاحب کے نام لکھے ہوئے ہیں لیکن ان کے دستخط نہیں تھے, جو بھی وجہ تھی وہ ہو گیا. پھر اب یہ جو ریپریزنٹیشن فائل کی گئی ہے سینیورٹی, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک درجہ سینیورٹی کسی کی نیچے چلی جائے, اگر ہم سول سرونٹ کی بھی بات کریں تو میں آپ کو بتاتا نہیں رہتا کہ فلاں پولیس والے کو سزا کے طور پر اس کو ایک درجہ جو ہے نا انسپیکٹر سے سب انسپیکٹر کر دیا ہے, وہ گریڈ ہی ہے نا نیچے 7ویں گریڈ سے 16 پہ کر دیا ہے. تو جب آپ کسی کو اوپر بٹھا دیں اور اس کی سینیورٹی ایک درجہ نیچے کر دیں تو یہ ان ججز کے لیے تو سزا ہوگی. تبھی انہوں نے ریپریزنٹیشن فائل کی ہے کہ ہمارا کیا قصور ہے, ہماری سینیورٹی کیوں آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں. آپ ٹھیک ہے آپ کسی کو ٹرانسفر کر کے لے آئے ہیں لیکن آپ ہماری جو سینیورٹی ہے اس کو نہ ڈسٹرب کریں. یہ ان کی جانب سے بات کی جا رہی ہے اور ان کی جانب سے استدعا کی گئی ہے. اب خبر یہ ہے
کہ رجسٹرار آفس کی جانب سے. اچھا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی مجھے نہیں سمجھ آئی کہ نہ وہ پہلے 6 ججز میں تھے جنہوں نے خط لکھا، پھر نہ یہ ان 5 ججز میں سے ہیں کہ جنہوں نے وہ ہوا جو اب اگر بریت کی درخواستوں پر اعتراض تھا، اور اعتراض کو میاں گل حسن اورنگزیب صاحب توشہ خانہ 2 کیس میں اعتراض کو جیسے وہ پہلے کرتے آئے ہیں اعتراض کو وہیں پہ ختم کر کے تو وہ نوٹس کر سکتے تھے، تو یہ معاملہ راجہ انعام امین منہاس کے پاس نہ آتا. خیر اب میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نہ پہلے 6 ججوں میں خط لکھنے والے، نہ دوسرے 5 ججز میں خط لکھنے والے، اس کے باوجود ان کو انسپیکشن ججز کی ٹیم سے نکال دیا گیا. ان کو وہ سینئر تیسرے نمبر پہ سینئر جج تھے، ان کو تمام کمیٹیوں سے، اہم کمیٹیوں سے، جو انتظامی کمیٹی ہے اس سے نکال دیا گیا، انسپیکشن کمیٹی سے نکال دیا گیا. ٹھیک ہے، تو اب میاں گل حسن اورنگزیب صاحب تو ان ججز میں سے نہیں تھے، جو انڈیپینڈنٹ جج تو ہیں وہ، لیکن وہ ان ججز میں سے نہیں تھے جنہوں نے خط لکھا. پھر اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سرفراز ڈوگر کے اسلام آباد ہائی کورٹ تبادلے کے بعد سینیورٹی لسٹ میں تبدیلی کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی لسٹ کے خلاف ریپریزنٹیشن چیف جسٹس آفس کو موصول ہو گئی ہے. آج 5 فروری کو انہوں نے تصدیق کر دی ہے کہ ہمیں ریپریزنٹیشنز موصول ہو گئی ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ 5 ججز نے ایک ریپریزنٹیشن فائل کی ہے، اور میاں گل حسن اورنگزیب اور ارباب طاہر انہوں نے بھی دائر کی، وہ بھی تو ایک درجہ نیچے چلے گئے ہیں، تو ان کی جانب سے بھی اس کو چیلنج کیا گیا ہے. تو وہ ریپریزنٹیشن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آفس کو بھی موصول ہو چکی ہے، اس کی کاپی چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی موصول ہو چکی ہے، جس کے بعد اب یہ جو معاملات ہیں مزید دلچسپ ہو گئے ہیں. اللہ پاک پاکستان کا ہمیں عناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.